کہتے ہیں جہاں دولت کا سکھ ہوتا ہے وہاں اولاد کی طرف سے ضرور دکھ ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے والدین کے ساتھ ہوا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھیں مگر بے حد غریب کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ڈیڈی نے غربت پر حسن کو ترجیح دی اور امی سے شادی کر لی۔ مما اور ڈیڈی کی آپس میں محبت تھی۔ وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو مما کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور میں نے ڈھیر سارے دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ سب میری ناسمجھی کے باعث ہوا، ورنہ میں آج اتنی دکھی اور برباد نہ ہوتی۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا جو عرصے سے برائے فروخت تھا۔ کبھی کبھی ان سے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ جب جان پہچان بڑھی تو میں ان کے گھر بھی جانے لگی، کیونکہ رابیل کی امی مجھ سے بہت پیار کے ساتھ ملتی تھیں۔ کسی دن رابیل گھر پر ہوتا، اس سے بھی بات چیت ہو جاتی۔ رابیل آنٹی کا خوبصورت بیٹا بہت خوش گفتار تھا۔ زیادہ تر ہماری ملاقات گیٹ کے قریب ہونے لگی تھی، کیونکہ میں روز ٹہلنے کے لیے قریبی پارک جاتی۔ اس وقت وہ بھی اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکل رہا ہوتا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر اپر کلاس گھرانوں میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیرون ملک آنے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہوتی۔ بیرون ملک آنے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہوتی۔ میں چاہتی تو رابیل کو اپنے گھر مدعو کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہ کیا کیونکہ ابھی تک میرے ذہن نے اس کو بطور دوست قبول نہیں کیا تھا۔ اکثر تو میں اس کو نظر انداز کرنا چاہتی، لیکن سامنا ہو جاتا تو ہیلو ہائی کرنا پڑتی۔ کچھ دنوں بعد جانے کیا ہوا کہ جب تنہائی میں بیٹھتی تو اس کا خیال تنگ کرنے لگتا۔ میں اس کے خیال کو جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر سکی۔ وہ نظر نہ آتا تو پریشان ہو جاتی۔ عجیب مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ابھی تک میرے ذہن کی سلیٹ صاف تھی، اس پر کسی کا نام نہیں درج تھا۔ اب میں سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں، اس جذبے پر کسی کا اختیار نہیں۔